الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں اب تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اس وقت برطانیہ میں اور اسی طرح یورپ کے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں کے اندر، مختلف جگہوں پہ اور دنیا بھر کے اندر مختلف جگہوں پہ پھر سے بہت ساری جگہوں پہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہمارے سامنے ہے، اور اس کرونا وبا کے اندر بھی کچھ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت ساری جگہوں پہ۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو، پوری انسانیت کو اس سے محفوظ رکھے۔ جو کوئی بیمار ہیں اور اس کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت انہیں جلد سے جلد صحت یاب فرمائے، اور اگر آپ کے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار ان میں سے کوئی اس دنیا سے جا چکے اسی کی وجہ سے یا دیگر بیماریوں کی وجہ سے، اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ پوری انسانیت کو ابھی اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ فارسی کے اندر کہا کرتے ہیں کہ مرگ امبو جشن دار، کہ جب ایک ایسی سچویشن ہو کہ جس میں سبھی گزر رہے ہوں، تو اگرچہ وہ بڑی غمناک کیفیت ہوتی ہے اور کسی پریشان کن صورتحال کا سامنا ہو، لیکن وہ بھی ایک جشن کسی کیفیت اختیار کر لیتی ہے، اور انسان کو پھر اس کے اندر بہت زیادہ پریشان ہو کر، بہت زیادہ اپنے ذہن کے اوپر سوار کر کے مایوسی کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت سے خیر کی توقع اور خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی مزید آگے چل کے ہم بات کریں گے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند دنوں سے ہم اس پروگرام کے اندر فیملی ایشوز کے مختلف پہلوؤں پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم نے والدین کے حوالے سے بھی بات کی، اولاد کے حوالے سے بھی بات چیت کا سلسلہ ایک جاری رہا، بہن بھائیوں کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اپنے فیملی ممبرز یا پھر دیگر جاننے والوں کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں، اور جب وہ کوئی ایسی بات سنتے ہیں کہ ان کے جاننے والے، ان کے عزیز و اقارب ان کے بارے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ان کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہیں، تو پھر ان کی زندگی ادل بدل ہو جاتی ہے، اور ان کا چین ختم ہو جاتا ہے، ہر وقت ایک بے سکونی اور پریشانی کی سی کیفیت ان پہ طاری رہتی ہے۔ تو انہیں کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال کے اندر، ہم نے اس کے اوپر بھی بات کی، اور آج میں ایک اسی حوالے سے، مگر تھوڑا سا اس کے ایک اور پہلو پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ آپ ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، فیملیز اس پروگرام کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر بزرگ حضرات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جوان بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بھائی بھی، بہنیں بھی، بچے بھی، جوان بھی، بڑی ایک فیملیز الحمدللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کا دین کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے۔ تو میں یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یہ جو وقت آپ دیتے ہیں، آپ کے اس وقت کا صحیح استعمال ہو، اور اس کے اندر آپ مختلف امور کے حوالے سے اس طرح کی رہنمائی ہو کہ جو دنیا یا آخرت میں سے کسی نہ کسی حوالے سے فائدے کا ذریعہ بنے، اور نہ قصے کہانیاں ہی کرنی ہوں اور ادھر ادھر کی باتیں اس میں ہی میں وقت صرف کرنا ہو، تو وہ تو کچھ بڑا بات نہیں ہوتی۔ مگر آپ لوگ جب اتنا وقت دے رہے ہوتے ہیں تو ایسی بات کی جائے کہ جس سے فائدہ ہو۔ اچھا، اس کے اندر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جب ہم سوشل ایشوز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں انسان کو فیل ہوتی ہیں کہ بھائی یہ کیا میرے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں یا کس طرح، تو انسان سم ٹائم وہ اس کو کچھ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بطور بھائی کے اور ایک دوست کے ان چیزوں کا ذکر اس لیے بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ اس پہ پھر مزید توجہ کریں کہ بھائی کہیں میرے اندر یہ خامی پائی تو نہیں جاتی، آخر مجھے کیوں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اور میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ یہ زندگی تو چند روزہ ہے، مگر پھر اس کا انجام وہ ابدی ہمارے ساتھ رہے گا،
قبر سے حشر تک اور پھر اس کے بعد کے معاملات کے اندر بھی. تو اس لیے ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہمیں نظر آئے تو ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہم رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے یقیناً ہمیشہ بات کیا کرتے ہیں، اور کل خاص طور پہ میں نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو سینسٹیو ہوتے ہیں، پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے کسی عزیز دوست احباب کی وجہ سے مشکلات کے شکار ہو جاتے ہیں. آج میں اپنے ان دوستوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اور ان احباب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتے ہیں. ہم جب گھروں کے اندر بیٹھتے ہیں نا جی، مل جل کے یا کہیں پر بھی، عموماً ہماری جو گفتگو کے مختلف پہلو ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑا اہم ٹاپک ہوتا ہے پالیٹکس. ہم سیاست پہ بھرپور رائے رکھتے ہیں اور اس کے اندر کبھی ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ زرداری نے یہ کر دیا، نواز شریف نے یہ کر دیا، عمران خان نے یہ کر دیا، فلاں یہ کر گیا، فلاں وہ کر گیا. تو اس طرح کے ہمارے تبصرے رہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی حکمرانوں نے بڑا ظلم کیا ہے، ہماری قوم بالکل پس کے رہ گئی ہے اور یہ بڑے ظالم لوگ ہیں اور فلاں بڑا ظالم ہے، فلاں بڑا ظالم. ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم فقط وہی ہے، ظلم فقط وہی کر سکتا ہے کہ جو بڑا کوئی حکمران ہو، جو کوئی بڑا بادشاہ ہو، جس کے پاس اقتدار و اختیار کی بہت بڑی چیزیں موجود ہوں، تو صرف وہی ظالم ہوتا ہے. اور اسی غلط فہمی کے اندر ہماری نظر اس ظلم پہ نہیں جا رہی ہوتی کہ جو ہمارے ہاتھوں سرزد ہو رہا ہوتا ہے. یہ ظلم کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں ناصر کرام. ان کے ہاتھ کے اندر اگر اقتدار و اختیار ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن رہے ہیں اور یہ غلط ہے، تو میں اور آپ یہ سوچیں کہ جتنا میرے بس کے اندر ہے، جو میرے ارد گرد رہنے والے ہیں، جن کے اوپر میرا زور چلتا ہے، میں ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہا ہوں. میرے بیوی، میرے بچے، ان کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے، میں ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرتا ہوں اور ان کے ساتھ میرا اخلاق برتاؤ کیسا ہے. کہیں میں اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنی باتوں کے ساتھ، یا پھر سب ٹائم ایون فزیکلی ان کو ابیوز تو نہیں کر رہا، ان کے لیے اذیت کا باعث تو نہیں بن رہا. اور بلکہ خاص طور پہ جس دور اور جس ماحول معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پہ یہ بھی بندہ دوسری طرف بھی سوچے کہ کہیں میں اپنے ہسبینڈ کے لیے تو نہیں اذیت کا باعث بن رہی، کہیں اس کے لیے تو دل آزاری کا سبب نہیں بن رہی، کہیں اس کو ایون مارنے پیٹنے تک کی تو نوبت نہیں آئی ہوئی. وہ پہلو بھی ذہن میں رہے. اسی طرح سے والدین کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، والدین کی طرف انسان توجہ کرے کہ کہیں میں اپنے ماں باپ پہ ظلم تو نہیں کر رہا. میرا وہ بزرگ باپ، وہ میری ماں، جنہوں نے اپنے وقت کی قربانیاں دے کر، اپنے خواہشات کی قربانیاں دے کر، جوانی کے اندر جب اگر وہ چاہتے تو وہ اپنی زندگی کے اندر بہت سارے دیگر عیش و عشرت کے کام کر سکتے تھے، اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے تھے، گھوم پھر سکتے تھے، مگر وہ ایک ایک پیسہ بچا کے چلے بیٹے کا مکان ہو جائے، چلے بیٹے کے کپڑے ہو جائیں، اس کی کوئی بنیادی ضروریات ہیں، کوئی اس کے جو شوق ہے بچے کے، اس کی تعلیم کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، چلے وہ پورے ہوتے جائیں. چلے بچوں کو ساتھ لے کر ہم کہیں پاکستان چلے جائیں گے، کہیں بچوں کو کہیں پر لے کے چلے جائیں، تو بچے 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 وہ کرتے رہے. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آج میں اپنے اس جوانی کے نشے کے اندر اپنے والدین کے لیے اذیت کا باعث بن رہا ہوں. بسا اوقات ایسے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اولاد اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے. ابھی کچھ دن قبل میں نے ایک والد کا حال سنا اور انتہائی تکلیف دہ معاملہ کہ باپ اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا، اپنا گھر ہے ظاہر ہے، اور بچہ ایک ساتھ رہ رہے، دو بھائی ساتھ ہی رہ رہے تھے. اور اب وہ ہمیشہ ذکر کر رہے ہیں کہ ابا جی آپ مہربانی کریں، ہمارا کچھ ہمارے نام اگر لگ جائے یہ مکان تو ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا، کچھ ذرا ہمیں کوئی کاروبار کے اندر، کوئی دیگر چیزوں کے اندر ذرا آسانی ہو جائے گی، تو اگر آپ مہربانی کریں تو آہستہ آہستہ یہ مکان ہمارے نام لگا دیں. تو وہ کرتے کرتے روز روز کی باتیں سنتے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ باپ نے اپنے بچے کے نام وہ مکان لگا دیا. اور جب مکان نام لگ گیا تو جب اگلے دن والد صاحب واپس گھر کو آئے تو تالے والے چینج ہو چکے تھے اور انہوں نے کہا کہ اب آپ اپنا کوئی ٹھکانہ اور کر لیں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو جا کے کر لیں، اب یہ میرا مکان ہے، اس میں میں اپنی مرضی کے ساتھ جو بھی چاہوں گا وہ کروں گا.
آپ کو سلام. اس قدر آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی صورتحال کے شکار. بس اوقات بچے اپنے والدین کے لیے، یعنی جوان بچے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ مقدمات کے اندر اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. اور باپ نے اونچی آواز میں بات بھی کر لی تو اس طرح کے بھی واقعات آتے ہیں کہ وہ پولیس تک کو انوالو کر لیا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں وہ باپ، وہ ماں جس نے آپ کی خاطر کتنی قربانیاں دی، جس نے آپ کی خاطر کتنے دکھ سہے، اور کتنے ان کے دلوں کے اندر، اور اچھا کچھ نہ بھی کیوں، کتنے ارمان ہوتے ہیں نا ماں باپ کے اپنے بچوں کے حوالے سے. اور آپ اٹھ کر اتنا بڑا قدم اٹھا کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سکون حاصل کر لیں گے اپنی زندگی کے اندر؟ آپ اطمینان حاصل کر لیں گے؟ آپ کسی لڑکی کی خاطر، کسی جاننے والے کی خاطر کی، یا کسی اپنے نشے کے اندر، اپنے کسی لالچ کے اندر آ کر اپنے والدین کے ساتھ اگر اس طرح کا سلوک کر دیں گے تو وہ کتنی بڑی اذیت کا باعث بن جائے. یا پھر اسی طرح سے والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے معاملات کے اندر کہیں نا انصافی کا شکار نہ ہو رہے ہیں، کہ بچوں کے اندر اس طرح کا معاملہ نہ کریں کہ وہ بچے ان کے دلوں کے اندر اپنے والدین کے لیے یہ احساس پیدا ہو کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، نا انصافی کر رہے ہیں، کہیں وہ ظلم کی کیفیت وہاں پہ نہ ہو. بہن بھائیوں کے آپس کے معاملات کے اندر بس اوقات ہمیں ظلم کی مختلف صورتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ آپ کی سوسائٹی کے اندر آپ خود محسوس کرتے ہیں، کہیں آپ تو اس کے شکار نہیں. بس اوقات کوئی عزیزوں میں سے جب کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور جائیداد کے مختلف وارث ہوتے ہیں تو وہاں پر بسا اوقات بڑی زیادتی کی جاتی ہے. کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی جائیداد کے اوپر قبضہ جما لیا جائے، کچھ نہ کچھ اس سے ہتھیا لیا جائے جتنا بھی بن پائے. تو یہ بھی ظلم کی کیفیات ہیں، یہ ظلم کے مختلف طریقے ہیں، اور یہ ہماری سوسائٹی کے اندر رائج ہیں. ایسے ایسے واقعات آپ کو روز خبروں کے اندر سننے کو ملتے ہیں. یہ ہمارے جیسے لوگ ہیں، یہ ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اور اس میں سے بسا اوقات وہ بڑے بظاہر دین کے اوپر عمل پیرا بھی نظر آتے ہیں، لیکن لین دین کے معاملات کے اندر، عزیز و اقارب کے معاملات کے اندر وہ ایسی حرکتیں، ایسی چیزیں، وہ چاہے مالی طور کے اوپر ہو، چاہے وہ اخلاقی حوالے سے ہو، چاہے وہ جذبات و احساسات کے حوالے سے اذیت پہنچانے کا معاملہ ہو، وہ اسے برائی سمجھ نہیں رہے ہوتے. جبکہ اللہ رب العزت اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حقوق معاف نہیں کیے جاتے میرے بھائی. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کا خامند، وہ آپ کی بیوی، وہ آپ کے بچے جو خاموشی کے ساتھ ظلم سہ رہے، خاموشی کے ساتھ آپ کی جلی کٹی باتیں صبح و شام سنتے چلے جا رہے، کیا سمجھتے ہیں کیا ان کا رب ان کے حال سے واقف نہیں ہے؟ کیا رب تعالیٰ کو علم نہیں ہے؟ آپ کا وہ بوڑھا ماں، بوڑھا والد، وہ بوڑھی اماں جی کہ جن کے لیے آپ دن رات اذیت کا باعث بنے ہوئے ہیں، جن کے دل کو آپ ہر روز ستا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں. یہاں پہ دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے نا کہ آپ کسی بھی شخص، بلکہ جانور تک کی بددعا نہ لیں، اس کے ساتھ بھی اذیت کا باعث نہ کریں. تو آپ اس ماں کے لیے، اس باپ کے لیے اذیت کا باعث بنے، اور اس کے دل سے آپ کے لیے اگر آہ نکل رہی ہو صبح شام، اور وقتی طور کے اوپر تو آپ بڑے مزے لے رہے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ہمیشہ رہے گا؟ کیا واقعی آپ کو اس قدر یقین ہے اور آپ ان انجام سے واقف نہیں ہیں جو اللہ رب العزت ظالموں کے ساتھ کرتا ہے؟ کیا آپ کے سامنے وہ واقعات نہیں ہیں کہ جو ہم سے پہلو کے ساتھ ہوئے ہماری سوسائٹی کے اندر؟ دیکھیں، ظلم ایک ایسا کام ہے، ظلم ایک ایسا امر ہے. میں نے کم سے کم اکثر و بیشتر کیسز کے اندر مختلف حوالوں سے دیکھا ہے، جس نے کسی پر ظلم کیا ہے کسی بھی حوالے سے، وہ ایک قرض ہو جاتا ہے. آخرت کے عذاب تو ہوتے ہی ہیں، اکثر و بیشتر اس دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ اپنا انجام دیکھ لیتے ہیں وقتی طور کے اوپر، وہ چاہے چند مہینوں کے اندر ہو، چند سال اس کے اندر کیوں نہ گزر جائیں، وہ زندگی کے آخری لمحات یا اپنی اولاد کے آگے معاملات کے اندر کوئی ایسی چیز آ جائے، لیکن وہ ایک ایسا قرض ہوتا ہے کہ جو ضرور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں انسان کو ادا کرنا پڑتا ہے. اور پتہ ہے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یہ ظالم دیکھ لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے،
یہ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے، اور یہ ظلم کسی بھی نوعیت کا ہو، یہ مالی معاملات کے اندر ہو یا اپنے ان عزیز و اقارب، اور سب سے خطرناک ظلم کی کیفیت یہ ہے ناظرین کرام کہ ہم گھر سے باہر نکلیں تو لوگ ہماری تعریفیں کر رہے ہیں، حاجی صاحب، فلانے صاحب، فلانی باجی، فلانے بھائی صاحب، لوگ بڑی محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور ہماری شرافت کی مثالیں دے رہے ہوں، اور گھر کے اندر ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے خاوند کے لیے، اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کے لیے اذیت کا باعث بن رہے ہوں، یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کی چار دیواری کے اندر کوئی بھی جاننے والا نہیں، وہ رب تعالی، وہ ہمارے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر بہت ساری ایسی آیات مبارکہ جو ظلم کے حوالے سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہمارے ذہن میں تصور یہ بیٹھا ہوا کہ ظلم وہی ہے کہ جو کوئی بادشاہ کر رہا ہے، ظلم وہی ہے کہ جو کوئی صاحب اقتدار و اختیار کر رہا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر بادشاہ ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر ملکہ ہیں، آپ کا جس کے اوپر اقتدار ہے، آپ کا جس کے اوپر اختیار ہے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، یہ انتہائی اہمیت کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ اللہ رب العزت ظالموں کی کسی قسم کی کسی معذرت کو قبول نہیں کرے گا، ان کے کسی عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کا کوئی عذر انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، ان کے اوپر لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے رہنے کے لیے۔ آج اگر خدا نہ خواستہ کسی کی بہن کی، کسی بھتیجے کی، بھانجے کی زمین کو ہتھیا لیا ہے کسی بھی حوالے سے، تو وہ تو کتنے دن رہیں گے، کتنے سال رہ لیں گے، کب تک اس کے اوپر قبضہ رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہاں پہ اللہ پاک فرما وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، وہ تو ہمیشہ کے لیے جو ٹھکانہ ہے وہ تو پھر بہت ہی برا ہے، وہ انجام تو بہت ہی برا ہے۔ اس کے بارے میں بھی انسان کبھی سوچے کہ آج اگر میں نے اس تھوڑی سی زمین کے لیے اپنے دین اور ایمان کو بیچ دیا، میں نے قرآن اٹھا لیا، اور مجھے اندر سے پتہ ہے کہ میں صحیح نہیں ہوں، لیکن وہ دولت کے نشے میں، وہ اپنے چالاکی، اپنے ذہانت اور فطانت اس کو سمجھتے ہوئے آج میں نے اگر کر بھی لیا ہے، تو وہ جو ابدی انجام ہے اس کا کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک بالشت برابر بھی، ایک بالشت برابر، ایک ہاتھ کر لے، اس برابر بھی اگر کسی کی زمین پر ظلمن قبضہ کر لیتا ہے تو من سبع ارضین، تو اسے ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور مزید اس کی مختلف وعیدیں اس کا ذکر کیا گیا۔ تو اس لیے ظلم کسی بھی حالت کے اندر ہو، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات من، کہ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم یہ آخرت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ یہ قیامت کے دن انسان کے لیے ایک طرف تو وہ ہے نا کہ جو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، سامنے بھی نور، پیچھے بھی نور، اوپر نیچے ہر طرف نور ہی نور ہے، لیکن یہ جو ظلم کرنے والا ہے، یہ کسی بھی حالت کے اندر ہو، وہ ظلم کسی پر بھی ہو، وہ ظلم ظلم ہوتا ہے۔ ظلم وہی نہیں ہے جو اگر ہمارے اپنے اپنے نا اپنے اپنے خیال ہے، تو کسی نے فلانے سیاستدان کو ظالم سمجھا ہوا ہے، کسی نے فلانے سیاستدان کو، صرف وہی ظلم نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہیں گھر کے اندر خامند پہ، ساس پہ، بیوی پہ، بہو پہ، والدین پہ، اولاد پہ، بہن پہ، بھائی پہ، بھتیجے بھانجے پہ، عزیز و اقارب میں سے کسی کے حوالے سے بھی اگر ظلم کی کوئی بھی نوعیت ہے تو وہ اس تمام چیز کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس یہ جو موقع ہے، ہم بسا اوقات ظلم کی توجیحات پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں نے کیا ہے، انہوں نے ایسا کیا تو ہم تو ایسے کا تیسا کریں گے۔ اچھا، کچھ حد تک اگرچہ بہتر تو ہوتا ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کر دے بندہ، معاف کر دے، مشکل کام ہے لیکن بڑے اجر والا کام ہے۔ لیکن اگر بدلہ لینا بھی ہو تو ایک حد تک بندہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اگر کرتا ہے تو وہ آپ کے اوپر وہ ایک ادھار رہ جاتا ہے، اور انسان کو اس کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ دیکھیں ہما شما کی تو کیفیت ہی کوئی نہیں۔ آپ اگر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے بڑے بڑے ظالم، جن کو اپنے اقتدار و اختیار پہ بڑا بڑا قبضہ تھا اور بڑا ان کو اختیار حاصل تھا،
ان کا انجام، اور آج کے دور کے اندر بھی آپ اگر اپنے وطن کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی، اور اگر فیملیز کو بھی، مطلب آپ کسی بھی لیول پہ دیکھ لیں نا، تو یہ چیزیں، ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہوتا ہے، ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی اور کو دیکھ رہے ہیں نا، جی دیکھیں وہ فلاں کے ساتھ ایسا انجام ہو رہا ہے، تو کل وہی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی کی زندگی کو عذاب نہ بنائیں، کبھی بھی کسی کی آہ نہ لیں، اور خاص طور پر وہ یہ نہیں ہے کہ آپ باہر کے لوگوں کی لیں گے، وہاں سے تو بندہ ویسے بھی جو ہے اسے صرف ہی نہیں، وہاں سے اور بھی کچھ رسپانس آ سکتے ہیں۔ گھر کے اندر، اس کی چار دیواری کے اندر، جہاں پہ کوئی بھی باہر والے کو پتہ نہیں، رب تعالیٰ کو پتہ ہے، وہاں پر اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کسی کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، یہ کسی بھی طرح سے، یہ صرف مال دولت کی بات نہیں ہے کہ حقوق کو کسی بھی صورت کے اندر پامال کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کے حضور اس کی جواب دہی ہوگی۔ آج جو ہمیں اللہ رب العزت نے موقع دے رکھا ہے، ہم اسی موقع کے اندر، یہاں پہ تو جب کوئی زیادتی کرتا بھی ہے نا، تو بسا اوقات برادری ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، آپ غلط بھی ہو تو وہ برادری والے کہتے ہیں یار ہماری برادری والا، ہم ساتھ چلیں گے، چل کے بات کریں گے، ایسی کیا بات ہوئی، ہم کو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اس کو اور ان کی لکیریں نکلواؤ، ٹھیک ٹھاک کر کے ان کے ناک کی لکیریں نکلواؤ، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع، ظالموں کو وہاں پر کسی قسم کا نہ تو کوئی مددگار ملے گا، نہ کوئی سفارشی ملے گا، اور وہاں پہ ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ہم بسا اوقات یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے قوم، قبیلہ، برادری کے بلبوتے پہ بسا اوقات بہت ساری چیزیں کر جاتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کے ساتھ بھی احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہی چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ وہاں پہ تو نہ تو وہ برادری کام دے گی، اور نہ ہی وہ مال و دولت کام دے گا، اور یہ جو کسی کے ساتھ جو زیادتی کر رکھی ہو، کسی کے لیے جو اس کی دل آزاری کا سبب بنا ہوا ہو، اور خاص طور پہ دیکھیں چھوٹے موٹے تو معاملات ہو جاتے ہیں نا فیملیز کے اندر، لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سالہ سال تک جاری رہتی ہیں، سالہ سال تک جاری رہتی ہیں۔ اللہ اگر وہ اگلا بندہ، وہ خامند ہے، وہ بیوی ہے، وہ بچے ہیں، وہ والدین ہیں، وہ بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے، وہ عزیز و اقارب میں سے کوئی ہے، اگر اس کی طرف سے رسپانس نہیں آ رہا تو اور ڈریں، کیونکہ اب یہ معاملہ رب کے سپرد ہو چکا ہے، اور رب تعالی وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، اور وہ اپنے بندوں کے معاملات کے اندر، میں نے جیسے عرض کیا ہے، اپنے حقوق تو وہ معاف کر ہی دیا کرتا ہے، مگر بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندے معاف نہ کریں۔ تو اگرچہ بہت عرصہ گزر گیا، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، ابھی بھی گھر کے اندر اگر ویسی سچویشن ہے، تو آئیے اللہ رب العزت کہ حضور بھی معافی مانگ لیں، اس اپنے فیملی ممبر سے بھی معافی مانگ لیں، اور یہ ارادہ کریں کہ اب ہم اس چیپٹر کو بند کر کے، کیونکہ ظلم ہے، اس کو بند کر کے اس کے بدلے ہم بہتری کا معاملہ کریں گے، اور اپنے اہل خانہ، اپنے عزیز و اقارب کے لیے آسانی کا ذریعہ بنیں گے۔ کیونکہ یہ جو ٹاکسک ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس میں سے ایک بندہ وہ اگرچہ جھیل رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کے برداشت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اس کو کیری آن کرنے کی اجازت مل چکی ہے، نہیں، بلکہ اس کو روکنا چاہیے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنی یہ اس طرح کی فکر کر لیں تو گھروں کے اندر بہت ساری بے چینیاں، بے سکونیاں وہ ختم ہو سکتی ہیں، اور ہم اسی دنیا کے اندر ایک جنت نظیر معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا وقفہ، اس کے بعد آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات بھی شامل کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم نے جس ٹاپک پہ بات کی ہے اس کا سلسلہ بھی ایک ساتھ ساتھ جاری رہے گا۔ ظلم کسی بھی نوعیت کے اندر ہو، کسی بھی حالت کے اندر ہو، اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر بار بار اس کا ذکر کیا، لعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں پر۔
اور یہ ظلم صرف وہی نہیں کہ کوئی بڑا کوئی صاحب اقتدار و اختیار کر رہا ہو تو وہی ظلم قرار پاتا ہے، بلکہ ہم اپنے بساط کے اندر اپنے ارد گرد رہنے والوں کے اوپر جن پہ ہمارا اختیار ہوتا ہے ان کے ساتھ ہم کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک خادم کو سختی کے ساتھ سمجھا رہے تھے اور اس کی گوشمالی کر رہے تھے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی کہ اللہ کے بندے، اللہ رب العزت کو تجھ پر اس سے زیادہ اختیار ہے جتنا تجھے اس پر اختیار حاصل ہے۔ تو انہوں نے فوراً ہی توبہ بھی کی اور اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کر دیا۔ تو انسان کو جب اس چیز کا خیال آ جائے نا کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے اگر وہ کسی بھی وجہ سے ہماری زیادتی کے ساتھ، ہمارے ناانصافی کے ساتھ، اور میں آپ کو عرض کروں کہ بہت سارے رشتے وہ اس وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی بس بچے ہو گئے تو اب اس کے ہمیں چلانا ہے، اب نبھانا ہے، اور وہ اسی وجہ سے بس مطلب وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی طلاق تو کب کی ہو چکی ہے، طلاق تو 10 12 15 برس ہو گئے، طلاق تو کب کی ہو چکی ہے، اب تو بس ساتھ چل رہے ہیں۔ مطلب ان کا وہ مطلب نہیں کہ انہوں نے طلاق دی تھی یا طلاق دی یا طلاق واقع ہوئی، نہیں، مطلب یہ کہ وہ دل کی طلاق جو ایک ہو جاتی ہے نا، مطلب آپ کی علیحدگی ایک ہو گئی، آپ ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں، مطلب بچوں کی وجہ سے، خاندان برادری کی وجہ سے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اب ایسا چلنا اور پھر اس کے اندر بھی اس کی پھر مختلف وجوہات ہو جاتی ہیں۔ بس میں اس کو مختصراً ہی آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ چیزیں رکھنی ہیں، بس اس کے اندر سمجھنے کی بات ہے کہ انسان اگر کسی بھی حوالے سے دیکھیں، یہ تو بہت ہی ہمارا تو اتنا نہ اقتدار و اختیار ہے نہ کچھ نہ کہا، فرعون جیسا بندہ کہ جس کو اپنے اقتدار و اختیار پہ کتنا ناز تھا، کس طرح سے اس کا کیا انجام ہوا، قرآن حکیم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، قارون کا ذکر ہے، نمرود کا، اور اسی طرح سے حامان کا، کتنے ایسے ظالم، اور اللہ رب العزت سے انسان کو یہی دعا بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کہ انسان اپنے امور کے اندر توجہ کرے، اگر کہیں پر وہ کسی کے اوپر کسی بھی طرح سے زیادتی کر رہا ہے تو اس سے باز آئے کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے جتنا اسے کسی دوسرے کے اوپر۔ کالرز ہیں انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر میرے پاس کچھ سوالات ہیں ان کے جی جواب بھی بتائیے۔ شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ گھر سے پروگرام کر رہے ہیں آج؟ جی جی بالکل گھر سے کر رہا ہوں آج۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کے میں کرم الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا بیٹا، دعائیں ہیں آپ کے لیے بہت ساری، بہت خوش ہوتا ہے طبیعت آپ لوگوں کے پروگرام بہت ہی ماشاء اللہ آپ، اور آپ کا انداز بیان ماشاء اللہ اتنا، وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ سے اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے وہ، تو بڑا بیٹھنے کو دل کرتا رہتا ہے۔ بیٹا جزاک مجھے اللہ۔ کوشچن یہ کرنا ہے، میں ایک جی بوڑھی عورت ہوں، کوئی میں اتنے وہ تو نہیں ہوں، لیکن جی یہ ہے کہ کوشچن یہ ہے کہ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی کے اپنی زندگی میں چھوٹے بچے کو فوت ہو جاتے ہیں تو وہ باعث سے وہاں آخرت کی زندگی میں ان کے لیے کچھ وہ ان کا وسیلہ بنیں گے اور ان کی اس جان کی وہ تھوڑی رہائی کروائیں گے۔ تو جی کیا جو زندہ بچے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے زندہ رکھیں بچے، ان کو زندگیاں دے، جو جی زندہ بچے ہیں لیکن وہ سم ٹائم جیسے آپ کو پتا ہے کہ حالات کے حساب سے کچھ بچے اچھے ہوتے ہیں، کچھ اچھے بچے نہیں رہتے ہیں، تو جی ان کی جو تنگیاں ہیں، جو والدین اس کے لیے سفر کرتے ہیں، اور اس کا کس طرح سے ازالہ، ان پیرنٹس کو کیا ازالہ مل سکتا ہے، کس طرح سے ازالہ ملے گا؟ بچوں کی نافرمانیوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں؟ جی جی ہاں، نافرمان بچے ہیں اور جی لیکن والدین سفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ نافرمان ہیں تو اس کے لیے والدین خاصے پریشان ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو یہ کیا ذریعہ بنیں گے کوئی ہمارے لیے کچھ چیزیں، یا کیا سلسلہ ہوگا؟ پلیز اس کے لیے وضاحت چاہیے مجھے۔ میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ جی ٹھیک بہت ہے جی، شکریہ بیٹا۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی فرمائے، خیر و عافیت اور برکت کا معاملہ کرے، اور یقیناً یہ والدین کے لیے بڑی اذیت کا معاملہ ہوتا ہے، تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی عرض کروں، یہ بھی ظلم کی نوعیتوں میں سے ایک نوعیت ہے نا جی، کہیں پر بچے والدین کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں، اگلے کالر ہمیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ یا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ جی فرمائیے، آپ لائیو میں بات کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا ایک زکوٰۃ کے متعلق سوال ہے، جی فرمائیے۔ وہ یہ
بتاؤں؟ جی جی بتائیے، آپ لائیو ہیں، بات کیجیے۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ میں نے آج سے 9 سال پہلے ایک عزیز کو 4,000 پاؤنڈ دیے تھے، اس لیے کہ یہ میرے کفن دفن کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہاں، تو وہ میں اس کا ہر سال 100 پاؤنڈ زکوٰۃ دیتا ہوں۔ تو آیا وہ اس نے اپنے مصرف میں لے لیے سب کچھ، تو وہ آیا مجھے اس پہ زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ 9 سال ہو گئے، میں 100 پاؤنڈ دے رہا ہوں، تو اس لیے میں نے اس کو دیے تھے کہ جب میں مروں گا تو میرا کفن دفن کرنا۔ یہ میرا سوال ہے۔ یہ تو یہ مطلب انہیں دینے کی ضرورت کیوں آپ کو محسوس ہوئی؟ کچھ اپنے عموماً تو ہوتا ہے نا فیملیز کے اندر، تو یوزلی لوگ خود بخود اس چیز کا ساتھ خیال بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اس چیز کا کیسے خیال آیا؟ فیملیز کے اندر تو یوزلی لوگ خود بخود اس چیز کا ساتھ خیال بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اس چیز کا کیسے خیال آیا؟ شاید ٹی وی کی آواز آن ہے کالر آپ، اچھا چلیں میں عرض کر دیتا ہوں اس پہ، نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم کرم، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ نے بہت اچھا بیان دیا نا، بہت ہی اچھا تھا۔ تو امام صاحب میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہے، تو اس وجہ سے مجھے بہت نا مطلب شک کی بیماری ہے، یہ صحیح کیا یہ صحیح نہیں کیا، اس طرح۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں مطلب ایکشن کر کے دکھائیں کہ جب تکبیر تحریمہ کے وقت ہم ہاتھ اوپر کرتے ہیں نا نماز پڑھتے وقت، تو عورت کو کس طرح ہاتھ کرنے چاہیے اور کہاں تک لے جانے چاہیے اوپر نا، ایک یہ بات۔ اور دوسری یہ کہ اگر کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے، دوستے کا یا فتا کا مطلب، تو اس کے لیے کیا کچھ پڑھ کر دعا کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جو چھوٹا بچہ معصوم فوت ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ آپ یہ مجھے بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، تو مسلم معاشرے کے اندر، پاکستانی سوسائٹی کے اندر یہ ڈپریشن کا ایشو کتنا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کچھ کم ہے، زیادہ ہے، کس قدر آپ کو ذرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہوگا، تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہے ڈپریشن، مجھے 10 سال سے ہے، لگاتار ہے نا، پہلے ہوتا تھا تھوڑا اور ٹھیک ہو جاتی تھی، تو اب 10 سال سے نا مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہے، اور میں تو یہی سوچتی ہوں کہ ہر کسی کو ہے، لیکن مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے نا اس کی۔ اللہ رب، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو 10 سال سے ایسا کیا کوئی سبب بنا اس ڈپریشن کا؟ میرے ہسبینڈ فوت ہوئے نا، تو اس کے بعد بس اس طرح کچھ ایسے معاملے ہوئے کہ جس کی وجہ سے میں ڈپریشن میں چلی گئی، اور اب مجھے نا بہت زیادہ مطلب شک کی بیماری ہو گئی ہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بیماری ہوتی ہے، جیسے بات کی نہیں، جیسے کسی چیز کو ہاتھ بھی لگاؤں گی تو سوچوں گی یہ ناپاک ہے، میرے ہاتھ ناپاک ہو گیا، اس طرح کیا بتاؤں آپ کو؟ میں سمجھ گیا، مجھے اندازہ ہے، میں نے اس پہ نا ایک بڑا تفصیلاً پروگرام کیا تھا۔ میں ہر پروگرام آپ کا دیکھتی ہوں اور غور سے سنتی ہوں، میں سب کام چھوڑ چھاڑ کرنا، جلدی جلدی نماز پڑھنی ہو تو پڑھ کرنا، میں آپ کے پروگرام کے وقت بیٹھ جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت، تندرستی، سلامتی ایک عطا بات فرمائے۔ اور جو نہیں آپ نے بتایا تھا کہ وہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، تو کیا یہ پوری آیت پڑھنی ہے ہیل علی العظیم تک؟ آخر میں ہیل علی العظیم میں پڑھتی ہوں، تو کیا یہ پوری پڑھنی ہے یا اتنا ہی پڑھنا ہے؟ بولتے ہیں سب کے حدیث میں اتنا ہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب چونکہ آپ اس معاملے کے لیے وہاں تک پڑھنا چاہیں تو وہ بھی بہتر ہے، اور اگر آپ مکمل بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی نہیں حرج نہیں ہے، وہی اللہ رب العزت کی صفات ہی ساتھ ذکر ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس کی بھی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہوئی ہیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی اور خیر و برکت کا معاملہ فرمائے۔ اچھا، کچھ دیگر سوالات بھی ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ پوچھا تھا جی استخارہ کے حوالے سے کہ استخارہ کیا ہے اور کس طرح سے کیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم ایسے ہی دیا کرتے تھے جیسے آپ قرآن حکیم کی کوئی صورت یا نماز کی تعلیم دیا کرتے تھے، تو اس طرح سے ہمیں استخارہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔
ہمارے ہاں استخارہ کے ساتھ مختلف طرح کے توہمات وابستہ ہو گئے، مختلف طرح کی چیزیں ہم نے اس کے ساتھ جوڑی ہیں، اور کئی لوگ تو اس کا بڑا غلط بھی استعمال کرتے ہیں۔ رشتوں کے لیے جائیں گے اور بات کر کے آنا جانا لگا رہا، ہو سکتا ہے بات کو کافی حد تک مکمل بھی کر دیں، منگنیاں طے کر دیں، اور اس کے بعد پھر جب بات کافی آگے نکل جائے تو اب کوئی اور صورت نہیں نکل رہی کہ اب کیسے پیچھے ہٹا جائے، اب اپنا دل نہیں کر رہا، بچوں کا دل نہیں کر رہا، تو اب کیسے ہٹا جائے۔ تو پھر کہتے ہیں جی وہ ہمارا ہی تو مرضی تھی اور ہم تو بڑے سیریس ہیں اس حوالے سے، لیکن وہ استخارہ کروایا تو استخارے میں کوئی اچھا نہیں نظر آ رہا، تو بچوں کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے لیے بھی بہتر ہے کہ ہمیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو اس طرح کے معاملات کے اندر بھی بسا اوقات ہم اس کا اس طرح سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا اچھا دیکھیں، ایک تو جینوئن کچھ چیزیں ہیں وہ اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن چونکہ میں نے عرض کیا کہ بہت سارے مواقع کے اوپر اس کو اس طرح سے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جو اس طرح سے مناسب نہیں ہوتا، تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ باہر باقی توہمات سے بھی بچتے ہوئے آپ استخارہ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کا جو بھی ایک معاملہ ہے اس میں آپ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ایک مشورہ کر رہے ہیں، اللہ کے حضور اپنا معاملہ پیش کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے مختلف طریقے اپنے اپنے قائم کر رکھے ہیں، اور لگے ہمارے ہاں تو کئی استخارہ آن لائن کرواتے ہیں، کہتے ہیں فون کریں ہم آپ کے لیے استخارہ کر کے دے دیں گے، یہ بھی نہیں کہ بعد میں کہ وہ کہتے ہیں ابھی کر کے آپ کو بتا دیں، اور لوگ کرواتے ہیں اور بار بار بات بچاتے بھی ہیں۔ لیکن جو مسنون طریقہ کار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا، جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، کہ انسان 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ اور جہاں جہاں پر بہاد الامر کا لفظ آئے تو وہاں پہ آپ اپنا جو بھی مقصد ہے، جو کام ہے، اس کو ذہن کے اندر رکھیں، یہ دعا مانگیں، باوضو ہو کے قبلہ رو ہو کے سو جائیں، جب صبح بیدار ہوں تو جس چیز کی طرف دل زیادہ مائل ہو اس کے اوپر عمل کریں، اور اللہ رب العزت اس کے اندر آپ کے لیے خیر کر دے گا۔ 1-2 دن کے اندر اگر دل مطمئن نہیں ہوتا تو آپ 7 دنوں تک بھی اس کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے استخارہ کرنا ہے، اور جس بھی امر کے اندر آپ نے اس کے دنیاوی پہلو سارے دیکھ لیے اور اللہ رب العزت کے حضور اپنا مشورہ بھی پیش کر دیا، عرض کر دیا اللہ کی بارگاہ کے اندر، اب جس طرف دل زیادہ مائل ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں، اللہ رب العزت اس کے اندر آپ کے لیے آسانی اور خیر و برکت کا معاملہ کر دے گا۔ اس میں بسا اوقات اس کی کچھ دیگر صورتیں بھی ہوتی ہیں، اس پہ میں نے ایک بڑا تفصیلاً اس پہ بات کی ہے، اور پھر بھی انشاءاللہ کبھی کریں گے کہ کیا بسا اوقات بندہ استخارہ کر لیتا ہے مگر ویسا نہیں ہو رہا ہوتا جو اس نے ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کو پھر کبھی تفصیلاً ساتھ ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ کالرز بھی انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر اس میں انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم رحمان صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک آج ٹھاک ہیں؟ گھر سے پروگرام کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے؟ یوں ہی کہہ لیں، لیکن گھر سے کر رہا ہوں کسی بھی وجہ سے، لیکن گھر سے ہوں آج۔ اچھا، تو مجھے پوچھنا تھا کہ میں قضاء عمری کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں جو پہلی نمازیں قضا ہوئی ہیں زندگی میں، وہ اب ہر فرض نماز کے ساتھ مطلب ایک قضا نماز ہی پڑھ لیتی ہوں، اور جیسے صبح کو فجر کے بعد فجر کے 2 فرض پڑھ لیتی ہوں، اور ظہر کے بعد ظہر کے، اور عصر کے بعد عصر کے، اور اسی طرح عشاء کے۔ تو وہ عشاء کا میں وطر کا سوچ رہی ہوں کہ کہتے ہیں وطر بھی پڑھنے چاہیے، تو وطر میں ایک اگر وطر پڑھنا چاہوں تو وہ مطلب کیسے پڑھیں گے؟ ایک رکعت پڑھ کے اس کے بعد مطلب
ہاتھ اٹھا کے دعا قنوت پڑھنی ہے یا کہ ویسے ہی سورت کے بعد دعا قنوت پڑھ کے رکوع میں چلے جانا ہے؟ اور یہ میں نے پوچھنا تھا. اور دوسرا میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو اگر برے خواب آتے ہیں نا تو آپ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ کروٹ بدل لیں لا حول ولا قوت پڑھ کے دوسری طرف، تو یہ تو میں کر لیتی ہوں، لیکن اگر مطلب کہتے ہیں کہ صدقہ دے دو اگر کوئی برا خواب آئے، تو وہ اگر صدقہ بھی ہم نہ دے سکیں ہر دفعہ تو کیا نفل پڑھ سکتے ہیں اس کے جگہ پہ؟ تو مجھے 2-3 سوالوں کے جواب ضرور دیں پلیز. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دوں. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میں تمہیں پوچھنا سی کہ جڑا اج کل دفناندے نے نا تے اپنا بغیر باکس دے ہے نا جی، تو دے نیچے جڑا ہوندا ہے پاکستان دے کہندے نے اٹاں دی نیچے بنا دے نے فلور بنا دے نے تے ایتھے بغیر اٹاں دے رکھ دے فریم دے وچ پا کے، اس طرح ہی ہوندا ہوں. اچھا جی، چلو میں انشاءاللہ تمہیں عرض کر دیں. نہیں ٹھہرنا سمجھ آ گئی میرے سوال دی نا؟ جی جی. تے دوسرا قاضی صاحب میں پوچھنا سی کہ جڑی اپنا نماز ہے تہجد دی، میں سو کے نہیں اٹھتی لیکن میں جاگتی رہنی ہے، 1 بجے پڑھ لینی ہے، 12:30 1 1:30 بجے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سو کے پھر اٹھنا پائے گا. تو تسی کیوں جاگتے رہندے ہو؟ بس میری مس نہ ہو جائے، ہن اینے سالاں دی شروع کیتی ہے. نہیں تو تسی مطلب جدوں دی شروع کیتی ہوئی ہے ساری رات جاگتے رہندے ہو؟ ہاں جی، میں بھی جانی ہوں 1:30 بجے 2 بجے سونی ہوں، تو صبح کی نماز پڑھ کے پھر میں 1:30 آرام کرنی ہے. اچھا چلو میں انشاءاللہ عرض کر دینا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ شامل ہوئے ہیں، جزاکم اللہ خیرا. میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو عرض کیا ہے اس کے حوالے سے، استخارہ کے حوالے سے میں نے تفصیلاً آپ کو بتا دیا. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جی بچے جو نافرمانی کرتے ہیں اور ان کا اس کے حوالے سے جو والدین جس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کیا معاملہ ہوگا. دیکھیں اس کے اندر پہلی چیز تو بچوں کے لیے بھی یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کسی کی بھی دل آزاری کرنا وہ غیر مناسب ہے. کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث بننا وہ اس کے لیے اس کے اندر مطلب آپ اللہ رب العزت کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں اور اپنے لیے دنیا اور آخرت کے امور کے اندر بھی آپ پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، تو وہ کسی کی بھی دل آزاری مناسب عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو اگر یہی معاملہ والدین کے ساتھ کیا جائے تو اور برا ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بارہا والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا اور کس طرح سے کیا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العزت آپ کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، عبادت صرف اسی کی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد ساتھ ہی والدین کے حقوق کا ذکر کیا اور پھر دیگر مقامات پر بھی کس طرح سے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں تو ان کے لیے آواز کو بلند نہیں کرنا، اف نہیں کہنی اور اس طرح کا عمل نہیں کرنا کہ جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے. آپ اس قدر حقوق رکھے ہوئے اور اس کے باوجود اگر انسان اپنے والدین کے لیے دل آزاری کا سبب بنے تو وہ انسان کیا ہے، کس چیز کی مطلب اس کی. آپ یہ دیکھیں فرعون جیسا شخص کہ جو خود کو رب کہا کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، اور پتہ وہ کیا کہتا تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، دیکھتے نہیں ہو کہ یہ نہریں میرے زیر اثر ہیں، یہ یہاں کی یہ نہریں یہ دریا ان کے اوپر میری سلطنت اور میرا تسلط قائم ہے اور یہ بادشاہت، یہ مصر کی بادشاہت یہ میرے قبضہ میں نہیں ہے، یہ سارا کچھ میرے ہاتھ اور اختیار کے اندر ہے. تو میرے لیے عبادت کرو، میرے لیے سجدہ کرو اور جیسے میں کہوں ویسے کرو. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو رزلٹ کیا نکلا؟
نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے انہی نہروں کے اندر، انہی دریاؤں کے اندر اسے غرق کر کے موت کے منہ اتارا، کہ جن نہروں کی، جن دریاؤں کی حکومت پہ اسے ناز تھا اور جن کی وجہ سے وہ خود کو سب سے بڑا رب کہا کرتا تھا۔ تو اگر وہ ایسا بادشاہ، ایسا اپنے قوت اقتدار اختیار کی، جس نے ہزارہا بچوں کو قتل کروا دیا ہو، لوگوں پہ ظلم و ستم، انہیں غلام بنا کے رکھا ہو، اس سے کچھ نہیں بن پاتا، تو ہم کس بل بوتے پر اپنے والدین کے لیے اذیت کا باعث بنے؟ اور جیسے جس چیز کا آپ نے ذکر کیا ہے دوسری طرف، کہ اب اس کے اندر والدین ظاہر ہے ان کو اکثر و بیشتر پھر صبر کرنا پڑتا ہے، عمر کے وہ اس حصے کے اندر بھی ہوتے ہیں، کچھ ویسے بھی بچوں کے لیے انسان وہ قربانی دیتا ہے، تو یہ بہت ہی بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، یعنی کوئی بھی بندہ اگر اس کو اس کی دل آزاری ہوتی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر سے کام لیتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے، اگرچہ یہ بڑا مشکل کام ہے، دیکھیں نا، آپ کو دیگر جھگڑوں کے حوالے سے بھی، دیگر معاملات کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے بھی ذرا پیچھے ہٹ جاتا ہے اور خود کو نیچا کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی عزت کے اندر اضافہ فرماتا ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنا کرم اور فضل فرماتا ہے۔ تو اسی طرح سے والدین بھی جو اپنی اولاد کی زیادتی پہ، نافرمانی پہ اور دل آزاری پہ جب صبر کر رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً بہت ہی مشکل ان کے لیے یہ مرحلہ ہوتا ہے، لیکن وہ جتنا مشکل ہو، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ یحب الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ ہے، تو ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ہے، اور آخرت کا اجر، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا اجر بہت ہی بلند ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل کے ساتھ جتنے بھی والدین ہیں ان کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اور جو اولاد اپنے والدین کے لیے دل آزاری کا سبب بن رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور دیکھیں، ایک اور آخری چیز اس میں اگر ہم ساتھ ایڈ کر لیں، کہ جب آپ کے ساتھ کوئی برا بھلا کرتا ہے اور آپ اس کے اوپر صبر کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے بدلے اللہ رب العزت آپ کی نیکیوں کے اندر اضافہ کرتا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ آخرت کے اندر بھی وہی معاملہ ہے کہ جو شخص اللہ کے حضور اس طرح سے حاضر ہوگا کہ اس نے اگر کسی دوسرے پہ وہ ظلم و زیادتی کی ہوگی تو اس کی نیکیاں بھی اس شخص کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اولاد کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرمائے۔ آپ نے یہ ذکر کیا جی، رقم آپ نے پیسے کسی کے پاس رکھوائے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر تو آپ کی رقم ہے، آپ کی ہی رقم ہے، آپ نے کسی کے پاس رکھوائی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس کے اوپر جو زکوٰۃ بنے گی وہ آپ کو دینی ہوگی، آپ دے رہے ہیں، اللہ رب العزت اسے قبول و منظور فرمائے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ جی، عورت نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھائے گی، اور اسی طرح سے مرحوم بچوں کے لیے کس طرح سے دعا کی جائے گی، اور دیگر انشاءاللہ سوالات کو شامل کرتے ہیں آپ کی کالز کو بھی، ایک مختصر سا وقفہ پھر اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر بھی ہم آپ کی کالز کو شامل کیا کرتے ہیں، بات چیت کا ایک سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو سوالات ہیں ان کی جوابات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ جاری رہے گا۔ آج ہم خاص طور پر بات کر رہے ہیں مختلف طرح سے جو ہم بسا اوقات زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ کل ہم نے ان لوگوں کے بارے ذکر کیا تھا زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، اور آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو زیادتیاں کرنے والے ہوتے ہیں انہیں بھی کچھ نہ کچھ خوف خدا رکھنا چاہیے، اور اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ان اعمال کا انسان کو اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، اور جس قدر انسان اس دنیا کے اندر دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنتا ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا، کسی محتاج کی محتاجی دور کر دی، کسی تکلیف دہ کی تکلیف کو جو تکلیف کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، اس کی تکلیف مصیبت کو دور کر دیا، اللہ رب العزت ایسے شخص کو اخروی مشکلات اور اخروی معاملات کے اندر اس کے لیے آسانی کا معاملہ کیا کرتا ہے۔
تو انسان دوسروں کے لیے اگر آسانی بنانے کا باعث نہیں بن سکتا تو کم سے کم اسے دوسروں کے لیے دل آزاری اور تکلیف کا ذریعہ بھی نہیں بننا چاہیے. اور خاص طور پہ باہر تو انسان پھر بھی بسا اوقات بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے. اپنے گھر عزیز و اقارب اور رشتہ داروں یا کہیں پر اگر وہ ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ اس کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی اسے اللہ رب العزت کے طرف رجوع رکھنا چاہیے اور اس نے جو بندوں کے حقوق انسان کو عطا کر رکھے ہیں ان کو پامال نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرف انشاءاللہ توجہ کی بھی توفیق عطا فرمائیے. وہ بنیادی چیزیں کہ جن کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے ہوتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس فقط اس کا دین کا جو ایک پہلو ہے اسی پہ عمل کر لینا وہی کافی ہو جاتا ہے. بالکل اس کی اپنی اہمیت ہے، نماز ہے، دیگر عبادات ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو بندوں کے حقوق ہیں ان کے اندر کسی طرح سے بھی سستی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اچھا جی، آپ نے یہ ذکر کیا کہ عورت کہاں تک ہاتھ اٹھائے گی. میں نے عرض کر دیا کہ اب کندھوں تک عورت نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے وہ ہاتھ اٹھائے گی اور پھر باقی کی نماز اسے آگے جو عورتوں کے کچھ چیزوں کے اندر تھوڑی سی مختلف ہے تو اس کو وہ سامنے رکھتے ہوئے بار ہاتھ اٹھانا، وہ کانوں کی لو تک لے جانے کے بجائے اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے. اس کے بعد آپ نے یہ ذکر کیا کہ اگر جو بچے جن کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے لیے کیا دعا کی جائے. وہ جو جنازے کے اندر ویسے بھی آپ دعا مانگتے ہی رہتے ہیں، اور خاص طور پہ جنازے کے اندر بھی جو دعا سکھائی جاتی ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا، کہ الہ العالمین اسے فرط بنائی، آگے ہمارے لیے بہتری کا سما کرنے والا بنا دے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ جو معصوم بچے جن کا انتقال ہو جاتا ہے وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اپنے والدین کو وہاں سے اپنے ساتھ جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت ان کی سفارش کو ان والدین کے حق کے اندر قبول فرما رہا ہوتا ہے. تو انسان یہ دعا کر رہا ہوتا ہے. ظاہر وہ بچے معصوم، وہ تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو اس طرح سے انسان دعا مانگتا ہے جو ہمیں اس کے اندر کیوں نے ہمارے لیے باعث اجر بنا، باعث ذخیرہ بنا اور ان کو ہمارے حق کے اندر شفاعت کرنے والا اور پھر ان کی شفاعت کو ہمارے لیے قابل قبول بنا دے. تو اب یہ دعا اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت وہ تمام والدین جن کے بچوں کا اس طرح سے بچپن کے اندر انتقال ہو گیا، اور اللہ رب العزت انہیں بھی صبر اور ان کے لیے آخرت کے اندر اسے بہترین ذخیرہ اور بہترین اجر کا ذریعہ بنائے. دوسرا آپ نے ذکر کیا جی قضا نماز ادا کرتے ہوئے جو آپ دعا قنوت پڑھیں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. وہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے آپ عام جو آپ کی ریگولر جو نماز ہے اس کے اندر جس طرح سے آپ کرتے ہیں. اور احناف کے ہاں اس کا وہی طریقہ کار ہے. آپ 3 رکعتیں اکٹھی پڑھیں گے اور تیسری رکعت کے اندر آپ جب سورہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ دعا قنوت پڑھ رہے ہوں گے اور اس کے بعد آپ رکوع کے اندر جا کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے. تو اس کے اندر اور جو آپ قضا کی کر رہے ہوں یا پھر آپ کی نارمل ہو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوگا. یہاں پر بھی تدفین کے معاملات کے اندر شک و شبہ کا شکار نہ ہوا کریں. جو انسان کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یقیناً مسلم ہی ہیں اور وہ شرعی امور کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خاص طور پہ وہ جگہیں کہ جہاں پہ جو مسلم جنازہ گاہ کی اور قبرستان کی جگہیں ہیں وہاں پر کہیں بہت سارے یہاں لندن کے اندر بھی اور دیگر بہت سارے شہروں کے اندر بھی وہ بڑا بہترین انتظام کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر شکوک و شبہات کے شکار نہ ہو. اللہ رب العزت ہر طرح کی خیر اور برکت کا معاملہ فرمائے. تہجد کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا جی تہجد کے لیے سونا بہتر ہے. سو کے آپ جاگیں اور پھر آپ تہجد کی نماز ادا کریں وہ بہتر افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. اگر آپ جاگتے رہیں اور آپ نے تہجد ادا کر لی ہے تو بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی. اللہ رب العزت اسے قبول و منظور فرمائے. خوابوں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ کچھ آپ خواب دیکھتے ہیں، برے خواب دیکھتے ہیں اور اس کے اندر بسا اوقات اگر انسان صدقہ نہ کر سکے تو نفل اس کی جگہ پہ پڑھ لیں گے. اچھا اصل چیز یہی ہے خواب کے معاملات کے اندر آپ 2 طرح کے خوابوں کی وجہ سے لوگ بسا اوقات بہت زیادہ نقصان اٹھا جاتے ہیں. ایک تو وہ خواب کہ جن کے اندر بشارتیں ہوتی ہیں، اچھے خواب ہوتے ہیں. خواب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور اس کے مختلف کتنا حصہ ہے، اس کے مختلف حدیث مبارکہ کے اندر مختلف چیزیں اس کے حوالے سے ذکر ہیں. لیکن وہ جو بشارتیں اگر کوئی انسان دیکھتا ہے، کچھ اچھے خواب جن کے اندر بشارتوں کا تذکرہ مل رہا ہوتا ہے، کچھ اس کے درجات کی بلندی کا کچھ اشارہ مل رہا ہوتا ہے، تو وہ انسان بسا اوقات وہ اپنے خوابوں خیالوں میں وہ خود کو وہ کچھ تصور کرنے لگ پڑتا ہے جو وہ ہوتا نہیں ہے. یہ چیز بھی انسان کے لیے بربادی کا ذریعہ بنتی ہے. کتنے ہی نیکوکار لوگ وہ اپنے اس طرح کے خوابوں کی وجہ سے شیطان کے ہاتھے چڑھے اور وہ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر گئے. تو اس لیے ایک تو وہ جو پہلو ہے وہ بھی انسان اس کی طرف بھی متوجہ رہے، اور صرف خوابوں کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ خود کو حقیقت کے اندر بھی اتنا اونچا نہ تصور کرے. کیوں کئی لوگ خاص طور پہ جب تصوف کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر اس سے شغف رکھنے والے خاص طور پہ پھر بسا اوقات وہ کچھ جب اچھے خواب دیکھتے ہیں، اور یہ کچھ ایک اچھی بات بھی ہوتی ہے، لیکن ان خوابوں کی وجہ سے پھر انسان بسا اوقات ایسے ایسے دعوے کر جاتا ہے یا اپنے تئیں وہ ایسا گمان کرنے لگتا ہے کہ جو اسے دوسری طرف لے جاتا ہے. جہاں تک دیگر جو دوسری طرف پریشان کن خواب ہوتے ہیں، بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ یقیناً کوئی نہ کوئی آفت آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی تکلیف آنے والی ہے اسی کی وجہ سے. وہ بسا اوقات آپ کے معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. بسا اوقات ہو سکتا ہے آپ کھانا کھا کے اتنی دیر سے لیٹیں کہ اس کے بعد آپ کے وہی تبخیر معدہ کی وجہ سے آپ کو ایسے خواب خیال آ رہے ہوں اور آپ اس کی وجہ سے اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں انسان کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا خواب آتا ہے جو پریشان کن ہے تو اس کے لیے صدقہ کرنا اس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر خواب کے ساتھ آپ صدقہ کریں گے تو ہی بات بنے گی. آپ اپنے اطمینان قلب کے لیے کر لیتے، وہ ایک بہتر اچھا عمل ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر وہ عمل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے انسان کو اس کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے. کہ آپ بائیں طرف تھو 3 مرتبہ کر لیتے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ھذا الرؤیا وہ پڑھ لیں، اور اس برے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں، ذکر نہ کریں. اللہ رب العزت اس کے شر سے انسان کی حفاظت فرمائے. اگلے سوالات پہ ذکر کرنے سے پہلے کالرز کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کرم کرم الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ نے شکر ٹھیک ٹھاک. میں نے پوچھنا تھا کہ کسی کے اوپر بندے کو روح چڑھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں کچھ دل میں کہہ دیں تو وہ اس کو صبر کہتے ہیں یا بندے کی پتہ نہ رہتا ہے؟ جی کیا پتہ نہ ہے بھائی؟ جی مطلب کیا بندے کی پتہ نہ رہتا ہے؟ صبر آنے مطلب سر کوئی گل کلیئر نہیں ہے، ذرا سن اس کی ذرا. جی نہ کسی کے اوپر روح چڑھا ہوا ہے، دل میں اس کو دعا چاہیے دیں، گال بھی کر چھوڑے منہ میں نہ کڈیں، دل میں کہہ دیں روح سے تے پتہ نہ ہے تو پھر بندے کی کتاب ملتا ہے. اچھا اگلے بندے کی نہ پتہ چلا ہے نہیں؟ جی چلیں میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن. آپ شامل ہوئیے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم امام صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی کرم الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے پروگرامز کے اندر؟ میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اسپیشل ثاقب کے لیے دعا کی ہے، ماشاءاللہ. آج وہ اس نے ہنس کے بات کی ہے اور اس نے 2 دن بعد جانا ہے ٹیسٹ کے لیے. تو اللہ کریم اپنا کرم اور فضل آپ کا فرمائے. بہت بہت شکریہ. تو اس کے علاوہ آج آپ کا پروگرام تو ہمیشہ کی طرح بہت ہی لاجواب تھا. تو پھر میں کہتی ہوں کہ آپ جیسا کون ہوگا. میں جب آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ جاتا ہے. مجھے وہ میری آنکھوں کے سامنے وہ آ جاتا ہے. بس دعا کریں اور دیکھیں کتنی آپ کی لوگ آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں. آپ ڈیزرو کرتے ہیں. اللہ کریم بس آپ تمام لوگوں کا جو حسن ظن ہے نا، یہ اللہ کریم ہمیں واقعی میں ویسا بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جی اللہ رب العزت لوگوں کے بس وہ دلوں میں بات ڈال دیتا ہے. اللہ کریم ہمیں پروگرام کرے. میں نے کہا اچھا کیا آج آرام سے گھر میں کرے، سردی بھی بہت ہے.
بس ابھی ایسے ہی ہے، ابھی امام سچویشن صاحب ایسی یہ چلے. جو آپ نے کہا پروگرام تھا نا، یہ دیکھیں یہ لوگ جو ماں کی جو تربیت ہوتی ہے نا، یہ جو خامد ہوتے ہیں نا، ان کو ماں کی تربیت اچھی ملے نا تو یہ حالات ایسے نہیں ہوتے. یہ کوئی اگر ذرا تھوڑا سا آپ جیسے پروگرام کرتے ہیں نا، اگر تھوڑا سا اس کا لے نا وہ، تو بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں، سوچ سمجھ کے سلوک کریں گے تو اچھا کریں گے. اگر جذباتی ہو جائے گا کسی کے معاملے بھی ایک کی سنی دوسرے کی سنی تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں رہتا. ایسے ہی ہے. بیلنس تو زندگی کا ایک حصہ ہے نا جی، اہم ترین حصہ ہے، اور اس کو ضرور انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. بہت شکریہ جی، آپ ہمیشہ کی طرح شامل ہوئی ہیں کچھ صاحبہ. جزاکم اللہ خیرن. اللہ رب العزت آپ کے بیٹے ثاقب کو جلد سے جلد صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے. آپ کا سایہ اللہ پاک اپنے بچوں پہ قائم رکھے، اور آپ کو اللہ کریم ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. امام صاحب مجھے نا بہت ٹائم پہلے ایک دفعہ مجھے ایسی خواب میں ایسے لکھا ہوا آیا کہ نور علی نور نا، کافی ٹائم پہلے ابھی وہ میں دیکھ رہی تھی تو مجھے بھی خیال آیا کہ میں بھی پوچھ لوں. سمجھ میں آیا کہ یہ میں پڑھا کروں یا یہ کوئی صورت ہے، یہ کیا ہے نا، تو اس کے نور علی نور نا، تو بس ایسا میں نے لکھا ہوا دیکھتی ہوں. صحیح ہے، جیسا آیا تو مجھے یہ بہت خیال آیا. آپ کچھ اذکار وغیرہ کرتی ہیں، کچھ مخصوص درود پاک، کچھ اذکار آپ کے معمول میں شامل ہیں؟ جی اللہ کا لاکھ شکر. الحمدللہ. بس آپ انہیں کنٹینیو کریں اور ان کو آپ جاری و ساری رکھیں. بابرکت ہے اور مبارک خواب ہے، اور ان کو آپ کنٹینیو کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو مزید روحانی پاکیزگی اور دین کی محبت کے اندر اللہ کی مزید استقامت اور اضافہ نصیب فرمائے گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرن. آپ شامل ہوئیں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو مفتی صاحب؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے. میرے کو 2 سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اپن بگننگ ٹائم پہ نماز پڑھنا ٹھیک ہے کہ اذان ہونے کے بعد پڑھنا، وہ ایک سوال ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ کبھی اپن اپنا کپڑا پہ پاؤں پہ کچھ پیشاب گر جاوے تو چھوٹا ٹاول آتا ہے اس سے پوچھ لے تو پاک ہو جاوے کہ پاؤں دھونا پڑے. یہ 2 سوال میرا پلیز جواب دے دینا. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرن. آپ شامل ہوئی ہیں اور میں اس پہ بات کرتا ہوں. اچھا، دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا تھا جی جس اس سوالات میں سے کہ اگر کوئی شخص، جیسے آپ جتنا میں اس میں سے سمجھ پایا ہوں، کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں اس پہ غصہ آتا ہے اور آپ اس کے دل کے اندر اس کے بارے میں کچھ، کیا آپ کے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، مگر آپ اسے اگلے کو نہیں پتہ چلتا، تو کیسا ہے؟ ایک فطری عمل ہے. پہلی چیز تو یہ ہے فطری عمل ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. سبھی انسان ہیں اور ہم سبھی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. جب کسی نے دل دکھایا ہو، کسی نے اذیت پہنچائی ہو، تو انسان کے دل کے اندر احساسات، جذبات تو آتے ہیں، مگر اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا. مواخذہ اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ جو یا تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کسی کے بارے میں، یا پھر اگر آپ کسی کے بارے میں پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے اب جو ہے وہ اس کو اس طرح سے مزہ چکھانا ہے، اور پھر وہ آپ اس کی پلاننگ کر رہے ہیں. اب وہ ایک برے عمل کی پلاننگ کا جو ایک سلسلہ بن جائے، اور یوزلی اس طرح سے نہیں ہوتا، آپ کسی کو اس طرح سے ہارم پہنچانے کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ وقتی جو ایک جذبات آ جاتے ہیں، خیالات آتے ہیں، دل دکھتا ہے، اس کے اوپر آپ کی پکڑ نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پر اللہ رب العزت نے یہ خاص کرم اور فضل فرمایا ہے کہ جب کوئی آپ کا امتی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اگرچہ ابھی کی نہیں ہے نیکی، لیکن ارادہ کیا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھ دیتا ہے. اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو ایک کے بدلے اللہ کریم 10 کا اجر عطا فرما رہا ہوتا ہے، اور پھر کہیں پر اس سے بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے معاملہ. اور دوسری طرف اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے، سر انجام نہیں دیتا، تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، اور اگر وہ برا عمل کر دے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خاص اللہ رب العزت کا کرم اور فضل ہے، اور اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے اور ہر طرح کی خیر و برکت کا معاملہ کرے. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی کرم الحمدللہ. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا الحمدللہ شکر ہے، دعائیں آپ کی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم دن بھر استغفار پڑھتے رہتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور لا حول ولا قوت بھی پڑھتے رہتے ہیں جب بھی مطلب جو بھی زبان پہ ہے. تو کوئی ایسا اور اللہ کا کلام یا ایسا نام ہو جو ہم خاص طور سے پڑھتے رہیں کہ ہمیں ہر برائیوں سے، ہر فتنوں سے اور ہم محفوظ رہیں، بیماریوں سے بھی، یہ جو آج کل کرونا پھیلا ہوا اس سے بھی. تو اس کے لیے کوئی بتائیں گے کہ ہم کیا پڑھ سکتے ہیں اپنی ہماری زبان پہ رواں رہے؟ یا سلامو پڑھتے رہیں آپ انشاءاللہ. یہ آسان بھی ہے اور خاص طور پہ ان حالات کے اندر بھی، اور یہ آپ اس نیت کے ساتھ پڑھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت کے اندر وہ اس سے خطاب فرمائے گا، سلام قولا من رب الرحیم. جی تو یہ بڑا بابرکت ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. تو آپ انشاءاللہ اس کو اپنا معمول بنا لیں اگر آپ اس نیت کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں. اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی فرمائے. جی کوئی ٹائم تو نہیں ہے نا، ہر وقت کسی بھی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں نا؟ ہاں بالکل بالکل، آپ اس کو جب بھی مطلب وہی آپ نے کہا نا، کئی دیگر اعمال تو آپ کر رہے ہیں نا، تو ایک ایسا عمل کہ جو بس آپ اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیں، جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ بالکل یہ کر سکتی ہیں. آپ کے پروگرام میں یہ پہلی کال ہے یا آپ شامل ہوتی رہتی ہیں پہلے؟ میں ہوتی رہتی ہوں. ابھی میں نے پرسوں بھی آپ کو کال کی تھی. اکثر چھوٹے چھوٹے سوال جو ذہن میں ابھرتے ہیں وہ میں کنفرم کر لیتی ہوں آپ سے پوچھ کے، یا پھر مفتی صاحب آتے ہیں دوسرے مفتی وہاب صاحب، ان سے بھی میں کوشچن کر لیتی ہوں. آسانی رہتی ہے. آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے. اور یہ اچھی بات ہے کہ ہماری جو بھی غلطیاں ہیں وہ آپ کے توسط سے ہم غلطیاں ہماری ٹھیک ہو جاتی ہیں. جی الحمدللہ، اللہ رب العزت آپ کو بھی ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے. آپ لوگ بھی خوش نصیب ہیں کہ جو اس دور کے اندر دین کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آپ کی ریگولر کالر ہوں. ایک تو مجھے کہنا ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور ماشاء اللہ سے آپ کے چہرے پر بہت نور ہے. اگر ہر انسان کو ہی پتہ چل جائے کہ نیکی سے چہرے پر اتنا نور ہو جاتا ہے تو تمام مسلمان کاش کے ایسے ہو جائے. مجھے زکوٰۃ کے سلسلے میں جی پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ ہم لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں نا، جن چیریٹیز کو دیتے ہیں، اس میں کچھ تو فوڈ کا سلسلہ ہوتا ہے اور کچھ بیماروں کا بھی ہوتا ہے، مطلب علاج وغیرہ کے کچھ میں ہاسپٹلز میں دیتی ہوں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن. میں انشاءاللہ اس پہ عرض کر دیتا ہوں. بس باقی جو نور کی بات ہوتی ہے، دعا کریں واقعی نور ہو. یہ لائٹیں وائٹیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، انسان جہاں پہ بھی جاتا ہے یہ وہ والا نور ہوتا ہے. اللہ رب العزت اور جو نیکی کا عمل کا جو نور ہے وہ ہمیں واقعی میں نصیب فرمایا، ہم سب کے لیے بہتری کا اور خیر و برکت کا معاملہ فرمایا. اور میں کبھی کبھار بلکہ اکثر و بیشتر میں آپ تمام لوگوں سے اس چیز کی ضرور درخواست کرنا چاہوں گا اور کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بہت حسن ظن ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ظاہر ہے یقیناً آپ کا جو اصل ایک اعتقاد اور یقین وہ اللہ رب العزت کے اس پیغام کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، مگر کسی بھی شخص جو بھی ہو، جس قدر بھی معاملہ ہو، آپ ان کے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت خاص طور پہ میرے لیے بھی کہ ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا کرے کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. باتیں تو بڑی آسان ہوتی ہیں، بندہ بڑی بڑی باتیں کر بھی لیتا ہے، آسان بھی ہو جاتا ہے، مگر واقعی اس کے اوپر عمل کرنا اور آپ لوگوں کا وہ ایک تصور بھی قائم ہوتا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ پرخلوص لوگ ہیں جو خالصتاً واقعی اللہ کی رضا کی خاطر دینی امور کو سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اسے محفوظ بھی کرتے ہیں، عمل کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ رب العزت آپ تمام احباب کو، تمام فیملیز کو، مجھے پوری طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ ماشاءاللہ مکمل فیملیز بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، اور اللہ کریم ہمیں جس طرح ہم ایک طرح سے یہاں پہ جمع ہو چکے ہیں اس اسلام چینل اردو کے توسط سے، اللہ رب العزت ہم سب کو جنت کے اندر بھی جمع فرمائے اور ہماری خطائیں، کوتاہیاں، لغزشیں اللہ کریم معاف فرمائے. خواب کے اندر آپ نے دیکھا نور علی نور، بابرکت خواب ہے، میں نے اس کے حوالے سے ذکر کر دیا جی. اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ اپنے جو وظائف، جو درود پاک ہے، جو معمولات ہیں، ان کے اندر مزید
کنٹینیوسلی ان کو جاری رکھیں. اللہ کریم مزید آپ کو دین کی دنیا کی برکتیں عطا فرمائے گا اور خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے گا. اچھا، آپ نے خواب کے اندر مختلف طرح کے جو وہ اسپائڈر ویبز وغیرہ ہیں ان کو آپ نے ملاحظہ کیا ہے. تو دیکھیں قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب میں سے کمزور ترین جو گھر ہے وہ مکڑی کا گھر یا اس کا وہ جال ہے. تو یہ کچھ اس قدر مستحسن نہیں ہوتا، کچھ اتنا اچھا اس کا وہ عمومی طور پہ اس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے. آپ اللہ کریم سے خیر کی دعا بھی مانگیں اور آسانی ہو تو صدقہ بھی صدقہ کر دیں. میں انشاءاللہ دعا گو ہوں، آپ بھی دعا گو رہیں. اللہ رب العزت اپنی طرف سے خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. اور جب آپ اس طرح سے صدقہ کر دیتے ہیں یا وہ جو مسنون عمل ہے وہ آپ کر دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اسے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی معاملہ ہو، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا بسا اوقات لوگ وہ پریشان کن خواب کی وجہ سے اس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا اثر ہو نہ ہو وہ خود بخود اپنی صحت کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں، نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے بہت زیادہ آپ لوگ اصل جو ذات ہے، جو مؤثر حقیقی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کی طرف رجوع کریں، وہی انشاءاللہ خیر کا معاملہ فرمائے گا. آپ نے پوچھا جی نماز کب پڑھی جائے، اذان کے بعد یا وقت داخل ہو جائے تو تب پڑھی جائے. دونوں طریقے سے جائز ہے، بالکل آپ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. وقت داخل ہو گیا ہے اور خاص طور پہ خواتین گھروں کے اندر جو موجود ہوتی ہیں تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی نماز ادا کر لیں. جو آپ کے اگرچہ ہمارے یہاں تفصیل بیان کی جاتی ہے، کچھ نمازوں کے اندر ذرا تاخیر قدرے بہتر ہوتی ہے، کچھ کے اندر تعجیل بہتر ہوتی ہے، جلدی سے کر لینا. لیکن اوور آل جو ہے وہ چونکہ آپ کے ذمہ ایک فریضہ ہے، تو جب اس کا وقت داخل ہو گیا تو اس کو آپ جلد سے جلد کر لیں تو وہ بہتر ہوتا ہے. زکوٰۃ کی رقم کے ساتھ کسی بیمار کا علاج کروایا جا سکتا ہے اور آپ اس کو بالکل وہ اگر اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو یقیناً آپ اس کے اندر بھی اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے دی. بالکل آپ سب نے مضبوط رہنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک پھر دفعہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے. اب ہر وقت خبروں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت سوشل میڈیا کو بھی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی کیا ہے. اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں. اور اللہ رب العزت سے میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اور پوری انسانیت کو جلد سے جلد اس وبا سے چھٹکارا نصیب فرمائے، اور جو بھی پریشان حال ہیں اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.